بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریٹائرڈ میجر جنرل آصف علی خان, پروفیسر آف کارڈیاک سرجری. آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ سانس میں دشواری, سانس میں تکلیف, جس کو ہم شارٹنیس آف بریتھ کہتے ہیں انگریزی میں, وہ اس کی کیا کیا وجوہات ہیں اور یہ کیوں ہوتی ہے. سانس کی جو تکلیف ہے یہ اور تو اس کے بے تاشے ہیں, لیکن میں اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کروں گا. ایک جو ضمانت نفس سے ہے, یعنی ہمارے لنگز سے اور سانس لینے والی نالی میں کوئی پرابلم ڈیفیکٹ ہو تو اس کی وجہ سے سانس پھولتا ہے, اور دوسرا جب ہمیں کوئی لنگز کے اندر کوئی پرابلم ہو تو اس کی وجہ سے. فار ایگزامپل ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے تو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. اس طرح بچوں میں ایک ہوتی ہے گلٹیاں بن جاتی ہیں ناک کے پیچھے, جس کو ہم ایڈینائڈز کہتے ہیں, وہ ہوں تو آپ کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے. تو سارا اس ایریا کا معائنہ کیا جاتا ہے. اس سے نیچے آپ آ جائیں تو ہمارا جو لیرنگس ہے, وائس باکس ہے, اس میں پرابلم ہو تو سانس لینے کی تکلیف ہوتی ہے. نیچے آ جائیں تو ہمارے لنگز ہیں, پھیپھڑے ہیں. جو کامن بیماری پھیپھڑوں کی ہے جس میں سانس پھولتا ہے وہ ہے برونکل ایستھما, دمہ جس کو آپ کہتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ کسی وجہ سے الرجی ہوتی ہے ہمارے لنگز کو, تو سانس تھوڑی بہت دیر لے سکتا ہے, بنا سانس باہر نہیں نکال سکتا. سانس کی نالی سکڑ جاتی ہے جس کو ہم ایستھما کہتے ہیں, اور ایک ٹپیکل قسم کی سیٹی بجتی ہے سانس میں جو دور سے سنائی بھی دیتی ہے, رونکائی ان کو ہم کہتے ہیں. یہ تو میں نے کہا نا آپ کو ایستھما, یا اوپر میں نے کہا ناک سے پیچھے کوئی آپ کی ڈیفیکٹ ہے, راستے میں رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے سانس پھولتا ہے. لنگز میں جو کامن پرابلم ہے وہ ایستھما کی ہے, اور ایستھما ایک الرجی کی کنڈیشن ہے. کسی چیز سے آپ کو الرجی ہوتی ہے اور یہ آپ کا سانس کی سیٹی بھی بجتی ہے اور سکڑتا بھی ہے. اس کے علاوہ لنگز کی اپنی کوئی بیماری ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ اسموکر رہے ہیں, اسموکر کے لنگ کی الاسٹیسٹی ختم ہو جاتی ہے, لنگ سٹف ہو جاتے ہیں, ان کو کف بھی ہوتی ہے, ان کو سانس بھی پھولتی ہے. اسی طرح کوئی بندہ کوئی مائننگز میں ہو, یعنی مائن فیلڈز میں ہو, ایسی جگہ جہاں پہ بے تاشی ڈسٹ ہو, ریت ہو, اس کے اندر چلی جائے تو اس کے لنگز کو سٹف کر دیتی ہے اور لنگ وہ پھول نہیں سکتے. یا لنگ کی کوئی ایسی بیماری, برونکیٹسس ہے, کرونک برونکائٹس ہے, یہ ہو جائے تو آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. یہ ساری کی ساری بڑے آرام سے ڈائگنوز ہو جاتی ہیں. ان ساری کی ساری کی ایک اپنی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہے جو کی جاتی ہے, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لا علاج مرض ہے. ڈیفینیٹلی جب آپ کے لنگز بالکل ڈیمیج ہو جائیں اسموکنگ کی وجہ سے, ایستھما کی وجہ سے, یا آپ کے اندر کوئی باہر کے کول مائنرز کے اندر چلی جاتی ہے بے تاشی کول, یا ایسبیسٹاس کی وجہ سے اندر چلی جاتی ہے, اندر بے تاشی آپ کے باہر سے غیر ضروری چیزیں اندر چلی جاتی ہیں, تو یہ لنگ سٹف ہو جاتے ہیں. پھر یہ ان کو آپ سمپٹومیٹکلی ٹریٹ تو کر سکتے ہیں, لنگز کا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو لنگ بہت نازک سی چیز ہے. ایک اسموکر میں اور نان اسموکر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. لنگ دیکھیں, اسموکر کے لنگ کالے سیاہ ہوں گے, جو نان اسموکرز کے پنک لنگ ہوں گے. لنگ بہت ہی قیمتی چیز ہے. ہمارے ہاں بے تاشی کشمیر میں, ہزارہ میں, ٹھنڈے علاقے میں آگ جلائی جاتی ہے, دھواں ہوتا ہے, اور لیڈیز ہمارے یہاں دھواں اس طرح کھاتی ہیں جیسے سواد ہے. ایز اے رزلٹ ان کو اسموکر نہیں کی ہوتی, لیکن لنگز ان کے اسموکر کی طرح کالے سیاہ ہوتے ہیں, وہ دھواں کھا کے. دھواں کسی شکل میں کسی صورت میں ہمارے اندر نہیں جانا چاہیے, یہ لنگز کو ڈیمیج کرتا ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں آگ, لکڑ کی آگ لگائی جاتی ہے, کوئلہ جلایا جاتا ہے, یا گوبر کے وہ آپ چیزیں جلاتے ہیں ایندھن کے لیے یا ہیٹ اپ کرنے کے لیے, ان سب میں دھواں پیدا ہوتا ہے, اور یہ دھواں ہمارے لنگز کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتا ہے. تو سانس کی تکلیفوں میں چھو جاتی ہے. یہ ساری کی ساری ہم آسانی سے ڈائگنوز کر سکتے ہیں, ان سب کی ٹریٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. دوسری سانس لینے کی تکلیف ایک جو میجر ہے وہ ہے دل کی. دل کی بھی آگے پھر میں دو میں ڈیوائڈ کروں گا. ایک, اگر آپ کا دل کمزور ہے, دل کا پمپ کمزور ہے, آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, دل کے پٹھے کمزور ہیں, کارڈیومائوپیتھی ہے, دل کمزور ہے, آپ چلتے ہیں تو آپ کو سانس چڑھتا ہے, یہ کمزور دل کی علامت ہے. دوسرا, آپ کا فار ایگزامپل کوئی اسٹرکچرل دل میں پیدائشی طور پہ کوئی سوراخ ہے آپ کے دل میں, کوئی اور ایک بلو سنڈروم ہوتا ہے, ٹیٹرالوجی آف فیلو, بلو بیبیز جن کو ہم کہتے ہیں, وہ ہو تو آپ کو سانس چڑھتی ہے. یہ بھی آسانی سے ڈائگنوز جاتی ہے, اس کا بھی کچھ نہ کچھ ہم علاج کر ہی لیتے ہیں. اس کے علاوہ سانس کی کوئی اور وجوہات, چھوٹی موٹی وجوہات ہوتی ہیں. فار ایگزامپل خون کی کمی ہے آپ کو, تو پھر کہ آپ کو سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یا فار دیٹ میٹر آپ کسی ایسی پولوشن والی جگہ میں رہتے ہیں جہاں بے تاشی پولوشن ہے, آپ کی اسموگ ہے, آپ کی ایئر میں زیادہ بے تاشی آلودگی ہے, تو سانس لینے میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح آپ کو پولن سے الرجی ہوتی ہے,
جب پولوزن الرجی ہو تو آپ کو سانس میں کافی زیادہ تکلیف آ جاتی ہے. تو ان ساری چیزوں کا تدارک ہو سکتا ہے جب کوئی بندہ آپ کو آرام سے ڈیٹیل میں انویسٹیگیٹ کرے کہ وجہ اس کی کیا ہے. کیا کوئی ناک سے لے کے پیچھے کو پورا رکاوٹ ہے, لنگس کی پرابلم ہے, لنگ کی الرجی ہے جس کو ہم استھما کہتے ہیں, یا یہ اسموکرز لنگز ہیں, یا یہ دھواں کھا کھا کے لنگز ہمارے ناکارہ ہو گئے ہیں, یا اور ہمارے اندر آلودگی کی ہے جس کی وجہ سے لنگز ہمارے خراب ہو گئے. بڑے آرام سے ایکس رے پہ, سی ٹی اسکین پہ, کلینکلی آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. کافی حد تک آپ ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک ہارٹ کا تعلق ہے, جب کمزور دل ہو اس کے سانس چڑھے تو ہمارے پاس دوائیاں ہیں, ہم اس کو بھی بہتر کر دیتے ہیں. کمزور دل کو بھی ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ اگر اس کے اندر کوئی بلو بیبیز والا سنڈروم ہے, ہارٹ کے اندر سوراخ ہے, کوئی بچوں کے اندر پیدائشی ڈیفیکٹس ہیں, وہ بھی ٹریٹیبل ہیں. ہاں بعض اوقات یہ لوگ بہت لیٹ آتے ہیں, ایسی اسٹیج پہ آتے ہیں, اس کو ہم آئسن میگر کمپلیکس کہتے ہیں, جس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور پھر آخری الٹیمیٹلی ہمیں ہارٹ لنگ ٹرانسپلانٹ میں جاتا ہے. آئسولیٹڈ لنگس کی پرابلم ہو تو آج کل جدید طریقہ ہے لنگس ٹرانسپلانٹ. تو یہ بھی پاکستان میں بھی شروع ہونے والا ہے, اور اس میں بھی کافی لوگوں کو آ جاتی ہے. ہارٹ لنگ ٹرانسپلانٹ یا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ابھی اس ملک میں شروع نہیں ہوا. مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ بھی کس دن کوئی نہ کوئی کر لے گا, کوئی ادارہ ایسا ہوگا مضبوط جو اس پہ کام کرے. ذاتی طور پر میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن ٹوٹل ناکامی ہوئی ہے مختلف وجوہات کی بنا پہ. ہمارے یہاں کچھ ہیں بہرحال, چلیں ہم ناکام ہوئے, ہم نہیں کر سکے. تو یہ میں نے اس کے آپ کو بتانا تھا کہ سانس کی تکلیف کے وجوہات کیا ہیں. تو آپ کو جو سانس میں کوئی تکلیف ہو امیڈیٹلی اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں. اگر آپ کو کوئی شک ہے دل کا تو فوراً کارڈیالوجسٹ کے پاس جائیں, کارڈک سرجن کے پاس جائیں, آپ کو دیکھ کے اس کو کافی آپ کو صلاح کر دی جائے. بہت بہت شکریہ.